چوئی صاحب، آپ نے پچھلے دنوں عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی، آپ نے نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی، چوئی شجاعت صاحب سے بھی آپ ملے، اور بھی سیاستدانوں سے آپ ملتے رہتے ہیں. یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ان کے جو سیاسی اختلافات ہیں وہ محرم کے مہینے میں یہ جو کربلا کی لڑائی جو ہے یہ اس کے کرداروں میں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کوئی مناسبت بنتی ہے اس میں؟ اصل میں دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو آج کا جو یزیدیت کا بیانیہ عمران خان صاحب نے دیا ہے وہ ہے، اور دوسرا میری ملاقاتیں ہیں. میری ملاقاتیں ہر سارے کارنرز پہ ہوئی ہیں، اور مونس لائی صاحب کو بھی ڈالنے اس میں آپ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو سارے اس وقت پلیئرز ہیں، فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میری سب کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور سب کا جو اپنا ایک بیانیہ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے کانوں سے. اور اس سے جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ پورا ملک اور اسپیشلی جو مقتدر طبقات ہیں یا حکمران طبقات ہیں وہ سارے کنفیوز ہو گئے ہیں، اور یہ ملک اس وقت ایسے لگتا ہے جیسے آٹھوں پہ چل رہا ہے، اور سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنا بلیم اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سلوشن سب چاہ رہے ہیں لیکن سلوشن کی طرف جا کوئی نہیں رہا. اور اس وجہ سے ایسی سٹیٹ آف کنفیوژن ہے کہ جس میں پورا ملک شکار ہو گیا. ذمہ داری اس پورے ملک کی اٹھانے والا اس وقت کوئی نہیں ہے. آپ گورنمنٹ سے پوچھیں گے تو وہ راولپنڈی کی طرف دیکھنا شروع کر دے گی، راولپنڈی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گی گورنمنٹ 12 جماعتیں بیٹھی ہوئی ساری. پھر ان طرف آئیں گے تو عمران خان صاحب کی طرف دیکھیں گے، اور عمران خان صاحب کی جب کے پاس جائیں گے تو وہ ان سب کی طرف دیکھیں گے. چودھری پرویز الہی صاحب سے ملیں گے تو چودھری شجاعت کو دیکھیں گے، چودھری شجاعت صاحب سے ملیں گے تو وہ ان کو دیکھیں. سلوشن سب کے پاس ہے لیکن سلوشن کی طرف جا نہیں رہے، اور یہ اس لحاظ سے ایک بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے کہ ایک ایسا جہاز ہے جس کے اندر 300 مسافر سوار ہوں یا 22 کروڑ مسافر سوار ہوں، اور ان کے پائلٹس بھی بڑے زبردست ہوں، اور پائلٹس جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جہاز آٹو پہ چل رہا ہو، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ملک کا کیا بنے گا. یا پھر ایک کشتی ہو جس کے اندر سارے مسافر سوار ہوں اور ایک ہی کشتی ہو، اور اس کے ساتھ آپ کو کوئی سپورٹ آپ کے پاس سسٹم نہ ہو، اور اس کے پائلٹس جو ہیں سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بلیم گیم ڈال رہے ہیں دوسروں پہ، اور ہر دوسرے آدمی کو یزید کی نظر سے دیکھ رہے ہوں، اور خود یہ کلیم نہ کر رہے ہوں کہ میں لشکر حسین میں ہوں اور میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں. شہید ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے وہ لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اچھا، نہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، نہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہ کلیم کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن یزید سے لڑائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن یہ کلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں حسینی لشکر میں ہوں، کہ پھر اس کے لیے کام کرنا پڑے گا آپ کو. نہیں، اس کے لیے پھر اپنے 72 بندوں کی قربانی دینی پڑے گی. اپنی قربانی دینی پڑے گی سب سے اپنی. ہاں. تو آپ کو کیا لگا جب عمران خان صاحب سے آپ ملے کہ ان کو کوئی خطرہ ہے کہ 62(1)F کی تلوار ان پہ چلنے والی ہے؟ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ان کا راستہ روکنا چاہتی ہے، اور وہ زیادہ تر اپنا الزام جو ہے وہ نیوٹرلز پہ ڈالتے ہیں. وہ اپنی نجی محفلوں میں بھی نیوٹرلز کہتے ہیں، بلکہ ایک لفظ ہے جو میں نے پہلی مرتبہ ان کے منہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نیوٹرل ان چیف، اور انہوں نے ان کے ساتھ ان اور چیف بھی لگا دیے ساتھ. تو وہ بلیم کرتے ہیں سارا اسٹیبلشمنٹ کو، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کا خیال یہ ہے کہ 3.5 سال تک مسلسل انہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ دی، اور ایسی سپورٹ دی ہے جو پاکستان میں آج سے پہلے کسی کو نہیں ملی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کے بعد انہوں نے خود اپنا بوجھ اٹھانا تھا، بلکہ بوجھ اٹھانے کے بجائے وہ اپنا سارا بوجھ ان کے اوپر ڈالتے چلے گئے. بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا میر صاحب کہ جس میں کوئی چھوٹا سا کام بھی ہوتا تھا تو ایم ایس کو وزیر اعظم صاحب یہ کہہ دیتے تھے یہ فیض کو کہہ دو. یعنی اس لیول تک باتیں چلی گئی ہوئی تھی. الٹیمیٹلی آپ چھوٹا چھوٹا جو ایشو ہے اس کو بھی اگر آپ ڈال دیں گے اسٹیبلشمنٹ تو وہ تو کتنا عرصہ بوجھ برداشت کرے گی. سیکنڈلی یہ جب ان کی اپنی مصروفیات بھی ہو بہت زیادہ، افغانستان سے امریکن فوجیں نکل رہی ہیں، پاکستان FATF میں پھنسا ہوا ہے، پاکستان IMF کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، سی پیک جو اس کا ایک ایشو بنا ہوا ہے، پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے وہ پڑ رہی ہے. تو جب انڈیا کی طرف سے ایک پریشر ہے، کشمیر کے ساری صورتحال ہے، اور آپ سارے چھوٹے چھوٹے کام بھی سارے ان کے اوپر ڈالتے چلے جا رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی ظاہر جواب تو دینا تھا، اور وہ عذر سے جواب ہو گیا. تو اس طرف سے پھر جواب یہ ہوا کہ اب ہم نیوٹرل ہیں. انہوں نے کہا جی آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیں. یعنی وہ جو حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہوا تھا نا سینٹ میں، حفیظ شیخ صاحب یوسف گیلانی صاحب کو اس وقت کلیئرلی بتا دیا تھا سب نے کہ اب ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے، آپ کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. لیکن انہوں نے پھر آپ کے سامنے جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ خان صاحب معاملات کو سمجھتے ہیں کہ میری پارٹی ٹوٹ رہی ہے پنجاب کے اندر، کیونکہ انہیں بار بار بتایا گیا تھا کہ پنجاب میں حالات آپ کے زیادہ خراب ہیں، یہ بزدار صاحب آپ کی پوری کشتی ڈبو دیں گے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو سنبھلتے، انہوں نے اچانک اعلان کر دیا کہ میں اعتماد کا ووٹ لے رہا ہوں. تو اس سے جو ایک کرائسس پیدا ہوا وہ آپ کے سامنے، گورنمنٹ چلی جاتی تو پاکستان تو ڈیفالٹ کر جاتا اس وقت. تو وہ یہ بلیم ایک دوسرے پہ. اسی طرح اگر آپ PDM سے ملیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو الیکشن کی طرف جا رہے تھے،
ہم تو گورنمنٹ لینا نہیں چاہتے تھے اور اچانک ایسا ملبہ گرا کہ ہمیں اس کے نیچے آنا پڑ گیا. اور آپ میاں نواز شریف صاحب سے ملے, وہ کہتے جی میں نہ حمزہ صاحب کو چیف منسٹر بنانا چاہتا تھا, نہ ہم اقتدار میں آنا چاہتے, ہم تو کہتے تھے سیدھا الیکشن میں جائیں. آپ مولانا سے مل لیں, مولانا پھر یہ الیکشن یہ پھر اقتدار میں کیوں آئے؟ جب یہ آ گئے تو اس کے بعد یہ پھنس گئے سارے. اب اس میں سے سب کا خیال یہ تھا کہ ہم آئیں گے, کچھ 2 3 4 ریفارمز کریں گے, الیکٹورل ریفارم سب سے پہلے ان کا مقصد تھا, اور نیب کو بند کرنا, 2 مقصد, اور اس کے بعد نکل جائیں. پر نکلنے کا راستہ نہیں ملا ان کو, اور ابھی تک نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. اور اب اگر عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں واقعی الیکشن چاہتے ہیں تو ان کے پاس بڑا سنہری موقع ہے, پنجاب کی گورنمنٹ توڑ دیں, کے پی کی گورنمنٹ توڑ دیں. واہ کیا بات ہے. ایک دن میں الیکشن ہو جائے گا.